امام مہدی کے ظہور کی بڑی نشانیاں ظاہر، کیا ہم انتظار میں ہیں یا پہچان کے مرحلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا اس وقت جس بے چینی، جنگی فضا اور غیر یقینی کیفیت سے گزر رہی ہے، وہ معمولی حالات نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی، مشرق وسطی میں مسلسل جنگی صورتحال، اسرائیل اور فلسطین کا سلگتا ہوا تنازع، روس اور چین کی عالمی صف بندی، معاشی بحران، مہنگائی، اخلاقی گراوٹ، یہ سب حالات بہت سے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ کیا یہ وہی دور ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا تھا؟ کیا امام مہدی کا ظہور قریب ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ یہ سوال صرف جذباتی نہیں بلکہ سنجیدہ ہے۔ اس پر گفتگو کرتے وقت ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ عقل، علم اور دینی رہنمائی کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ احادیث میں امام مہدی کا ذکر۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا ظہور آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں جو آ چکے ہیں، صرف پہچاننے کی ضرورت۔ سنن ابی داود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا طویل کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی امام مہدی کے بارے میں روایات موجود ہیں جن میں ان کا نام محمد بن عبداللہ بتایا گیا ہے۔ دجال کے فتنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تفصیلی ذکر صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ ان روایات کی بنیاد پر صدیوں سے مسلمانوں میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک عظیم مصلح آئے گا، جنگیں ہوں گی، مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے اور پھر ایک روحانی اور اخلاقی انقلاب برپا ہوگا۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ اس میں دونوں فریقین کی طرف سے رائے دی گئی ہے، احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان۔ ویڈیو جب پوری سنیں گے تو وضاحت بھی ہو جائے گی اور آپ سب کو خود سمجھ آ جائے گی۔ سمجھانے کے لیے دونوں طرف کا ذکر ضروری ہے۔ موجودہ عالمی حالات اور لوگوں کا انتظار۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے فلسطین کا مسئلہ مسلسل سلگ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات، غزہ پر حملے اور خطے کی طاقت کی سیاست نے حالات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، خلیج فارس میں فوجی نقل و حرکت، یوکرین کی جنگ، ایشیا میں بڑھتا تناؤ، یہ سب حالات لوگوں کو آخری زمانے کی نشانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ کچھ لوگ خراسان سے سیاہ جھنڈوں کی روایت کو افغانستان اور ایران کے حالات سے جوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ قسطنطنیہ یعنی استنبول کے ذکر کو موجودہ ترکی کی سیاست سے ملاتے ہیں، مگر علماء واضح کرتے ہیں کہ ان روایات کی تعبیر میں اختلاف موجود ہے اور کسی موجودہ واقعے کو قطعی طور پر ان پر منطبق کرنا درست نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ حتمی تاریخ مقرر کرے۔ جماعت احمدیہ کا نقطہ نظر۔ امام مہدی آ چکے ہیں۔ یہاں ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک امام مہدی اور مسیح موعود کی پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ان کے مطابق وہ شخصیت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں جنہوں نے 1889 میں بیعت کا آغاز کیا اور اعلان کیا کہ وہی وہ موعود ہیں جن کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا تھا اور وہ امتی کے طور پر آئے۔ ان کا مشن تلوار سے عالمی جنگ کرنا نہیں بلکہ اسلام کی تجدید اور دفاع تھا۔ دجال ایک فکری اور مذہبی فتنہ تھا، مغربی مادیت، لادینیت اور اسلام پر اعتراضات کی صورت میں۔ لیکن یہاں جماعت احمدیہ کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد کے مطابق دجال کوئی ایک آنکھ والا مافوق الفطرت شخص نہیں بلکہ ایک نظام اور فتنہ ہے۔ ان کے نزدیک دجال مغربی استعماری طاقتوں، مادہ پرستی اور مذہب سے دوری کے اس عالمی رجحان کا استعارہ ہے جس نے دنیا کو روحانیت سے خالی کر دیا۔
مزید برآں موجودہ خلیفہ وقت حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی نے بھی متعدد خطبات میں اس بات پر زور دیا ہے کہ دجال کا فتنہ میڈیا، معیشت، سائنسی برتری اور سیاسی دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ان کے مطابق 70,000 عدد کثرت کی علامت ہے اور اصفہان کسی خاص مرکز طاقت کی نمائندگی کر سکتا ہے، نہ کہ لازمی طور پر ایک فوجی لشکر۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا زاویہ زیادہ جغرافیائی اور سیاسی تھا، جبکہ جماعت احمدیہ کا زاویہ زیادہ علامتی اور نظامی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جسمانی نہیں بلکہ مثالی تھا۔ ان کے مطابق زمین کو عدل سے بھرنے کا مطلب روحانی اور اخلاقی اصلاح ہے، نہ کہ سیاسی غلبہ۔ اگر امام مہدی آ چکے ہیں تو جنگیں کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کسی مصلح کے آنے سے دنیا فوراً تبدیل نہیں ہو جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی مخالفت ہوئی، جنگیں ہوئیں، وقت لگا۔ تبدیلی تدریجی عمل ہے۔ اگر کوئی آسمانی مصلح آ جائے اور لوگ اسے قبول نہ کریں تو کیا دنیا خود بخود بدل جائے گی؟ امن اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان ہدایت کو قبول کرے۔ اصل مسئلہ انتظار یا پہچان؟ آج بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور سب مسائل حل کر دیں گے، مگر اگر وہ آ چکے ہوں تو؟ اگر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں اور ہم صرف مستقبل کا انتظار کرتے رہیں تو کیا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ جماعت احمدیہ کی دعوت یہی ہے کہ لوگ تحقیق کریں، مطالعہ کریں، دعا کریں اور اگر حق نظر آئے تو بیعت کریں۔ ان کے نزدیک دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس مصلح کو پہچانا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مبعوث ہوا۔ بیعت کا مطلب صرف ایک نام قبول کرنا نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی اصلاح کا عہد کرنا ہے۔ جب تک انسان خود نہیں بدلے گا، دنیا نہیں بدلے گی۔ امن کیسے قائم ہوگا؟ امن کسی ایک شخصیت کے آنے سے خود بخود قائم نہیں ہوتا۔ امن قائم ہوتا ہے جب انسان عدل اختیار کرے، ظلم چھوڑ دے، خدا کی طرف رجوع کرے، روحانی اصلاح کو اپنائے۔ اگر امام مہدی کا ظہور مستقبل میں ہونا ہے تو بھی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اگر وہ آ چکے ہیں تو ہمیں تعصب چھوڑ کر تحقیق کرنی ہوگی۔ دنیا واقعی ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل، روس، چین اور دیگر طاقتوں کی سیاست نے حالات کو حساس بنا دیا ہے، مگر لوگ انتظار میں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا یا ہو چکا ہے صرف پہچاننے کی دیر، اور اس کا حتمی علم اللہ ہی کو ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں مصلح کو خود پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد سب بیعت کر کے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو سکے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف انتظار کر رہے ہیں یا حق کو پہچاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ دنیا کی حقیقی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم سچائی کی تلاش کریں، تعصب سے بچیں، اور اگر کوئی آسمانی مصلح آیا ہو تو اسے پہچانیں، کیونکہ امن کا راستہ ہدایت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق دکھائے، اس پر چلنے کی توفیق دے اور دنیا میں امن و عدل کے قیام کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر یہ تحریر معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہو تو اسے شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ باقی ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے روز ذکر کریں گے۔ آپ سب کے سامنے تفصیل سے پیشگوئیوں پر بات کی جائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔